السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ NCERT کی کتاب جان پہچان کی اندر سے جو اسباق RPSC سیکنڈ گریڈ کے سلیبس کے اندر موجود ہیں، ان اسباق کو پڑھ رہے تھے ہم، اور ان میں نظمی اسباق، جن میں سب سے پہلے ہم نے ایک دیہاتی کا گیت، ایک دیہاتی لڑکی کا گیت کل ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم اسماعیل میرٹھی کا ایک پیارا سا ایک پودا اور گھاس، ایک نظم ہے، بہت ہی اچھی نظم ہے، دونوں کے بیچ ایک مکالمہ ہے، گھاس اور پودے کے بیچ، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اسماعیل میرٹھی 1844 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1917 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ 1844 عیسوی پیدا ہوئے اور 1917 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ محمد اسماعیل نام اسماعیل تخلص تھا، نام ان کا محمد اسماعیل تھا اور اسماعیل تخلص تھا۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ محمد اسماعیل کا تخلص کیا تھا؟ تو تخلص ان کا اسماعیل ہی تھا۔ میرٹھ میں یہ پیدا ہوئے۔ اس دور کے رواج کے مطابق انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ میرٹھ کے ایک عالم تھے، رحیم بیگ سے فارسی زبان کی اعلیٰ تعلیم پائی۔ رحیم بیگ ایک عالم تھے میرٹھ کے، ان سے فارسی زبان کی بہت ہی بہترین تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ انگریزی زبان میں بھی مہارت حاصل کر کے انجینئرنگ کا کورس کیا، اور قوم کے بچوں کو تعلیم میں دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ قوم کے بچوں کو تعلیم دینے کی دلچسپی سے انہوں نے معلمی یعنی ٹیچر کا پیشہ اختیار کیا۔ اپنے عہدے کے اہم شاعروں مثلاً حالی اور شبلی کی طرح مولوی اسماعیل میرٹھی نے بھی اپنی شاعری کو بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا، اور درسی کتابیں بھی لکھی۔ انہوں نے سادہ اور سلیس زبان میں اردو سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں اخلاقی موضوعات کو اس خوبی کے ساتھ شامل کیا کہ پڑھنے والے تعلیم کے ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ ہو سکیں۔ یعنی انہوں نے ان کتابوں میں اخلاقی موضوعات کو اس طرح سے شامل کیا کہ پڑھنے والے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ ہو سکیں۔ اسماعیل میرٹھی نے ایسی نظمیں لکھیں جو صرف بچوں کے لیے ہیں، اور ہر عہد میں ان کی معنویت اور افادیت پر برقرار ہی ہے۔ یعنی بچوں کے معنی کے حساب سے ان کی زندگی کے اندر وہ جو نظمیں انہوں نے بچوں پر لکھی، تو ان کے معنی اور ان کے جو فائدے ہیں وہ بچوں کے لیے ہی مفید ہیں، بچوں کے لیے ہی تھے۔ ان کا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہوا، کلیات اسماعیل کے نام سے ان کا کلام شائع ہوا، ان کی کلیات شائع ہوئی۔ ایک پودا اور گھاس، یہ نظم ان دونوں کے بیچ میں ایک گفتگو ہے، ایک مکالمہ ہے، ایک بات چیت ہے کہ اتفاقاً ایک پودا اور گھاس، اتفاقاً ایک پودا اور گھاس، اتفاقاً اس لفظ پہ غور کیجئے۔ اس لفظ میں دو زبر ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس، باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس، گھاس کہتی ہے کہ اے میرے رفیق، یعنی باغ میں دونوں پاس پاس میں کھڑے ہیں، گھاس اور پودا دونوں پاس پاس میں کھڑے ہوئے ہیں۔ گھاس کہتی ہے کہ اے میرے رفیق، گھاس کہتی ہے کہ اے میرے دوست، کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق، یعنی
اے میرے دوست، رفیق کا مطلب کیا ہوگا یہاں؟ دوست، کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق، طریق یعنی طریقہ، جہاں یعنی دنیا، کہ اس دنیا کا ایک انوکھا ہی طریقہ ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات، ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات، ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، یعنی تمہاری اور ہماری ایک ذات ہے، تم گھاس ہو۔ گھاس کہتی ہے کہ اے میرے دوست، یہ دنیا کتنی عجیب ہے، کتنی انوکھی دنیا ہے کہ تمہاری اور ہماری ایک ہی ذات ہے، یعنی تم بھی پیڑ پودوں کے اندر آتی ہو اور میں بھی پیڑ پودوں کے اندر آتی ہوں، ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، حیات یعنی زندگی، حیات یعنی زندگی، ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، یعنی ایک ہی قدرت بنانے والی ہے، ایک ہی قدرت دونوں کو زندگی دینے والی ہے۔ مٹی اور پانی، مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، یعنی ایک ہی مٹی، ایک ہی طرح کا پانی اور ایک ہی طرح کی ہوا اور روشنی، واسطے دونوں کے یکساں ہے بنی، یعنی دونوں کے لیے ایک جیسی بنی ہے، یکساں بنی ہے، یکساں یعنی ایک جیسی بنی ہے۔ تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھود کر۔ گھاس کہتی ہے کہ تجھ پہ عنایت کی نظر ہے، یعنی تجھ پہ لوگ عنایت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک بہترین طریقے سے آپ تجھے دیکھتے ہیں، پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھود کر، اور مجھے جڑ کھود کر پھینک دیتے ہیں۔ جب فصل اگتی ہے تو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ باجرہ ہوتا ہے یا مکہ ہوتا ہے، تو ہمارے راجستھان میں اس کو بولتے ہیں لاوڑی، تو اس کی لاوڑی کرتے ہیں، تو گھاس کو، جو فالتو گھاس ہوتا ہے اس کو بگا دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں گھاس اپنے بارے میں بیان کر رہی ہے۔ پھر بعد میں کہتی ہے کون دیتا ہے مجھے یہاں پھیلنے، کھا لیا گھوڑے گدھے یا بیل نے۔ اور گھاس کا یہ حال بھی ہوتا ہے کہ اس کو پھیلنے نہیں دیا جاتا، یا تو گھوڑا کھا لیتا ہے، یا گدھا کھا لیتا ہے، یا بیل کھا لیتی ہے۔ تجھ پہ منہ ڈالے جو کوئی جانور، اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر، کہ پودے کو اگر کوئی جانور منہ ڈالتا ہے، کوئی جانور کھانے کے لیے آتا ہے، کوئی ہمارے راجستھان میں بولتے ہیں نا کہ کھیت میں ڈھانڈا بڑھ گا، تو ان کو نکالا جاتا ہے، ان کو ڈنڈے سے بھگایا جاتا ہے، فصلوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ لیکن گھاس اگر کوئی کھا لیتا ہے تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، کچھ پتا اس کا بتا اے دوست اے دوست دار۔ اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، پودے نے اس سے کہا سر ہلا کر کے، گھاس سب بیجا ہے یہ تیرا گلا، یعنی سب بیجا ہے یہ تیرا گلا، مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز، کہ یہ سب تیری ہی شکایت ہے، تیری ہی وجہ سے ہے، اور مجھ میں اور تیرے اندر کوئی فرق نہیں ہے، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز، فائدہ ایک روز مجھ سے پائیں گے، سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے، ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر۔ یعنی گھاس نے پھر اس کو کہا کہ صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز، یہاں کیا ہے؟ سایہ اور میوہ، سایہ یعنی چھاؤں اور میوہ یعنی سوکھے پھل، یہی عزیز ہیں، یہی پیارے ہیں، فائدہ ایک روز مجھ سے پائیں گے، ایک دن مجھ سے وہ فائدہ پائیں گے، یعنی پودا بڑا ہو کر کے پیڑ بن جائے گا اور اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے، ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، یعنی اسی کو یہاں پر عزت ملتی ہے جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر، جس سے زیادہ نفع ملتا ہے، زیادہ فائدہ ملتا ہے، بیشتر یعنی زیادہ تر، اسی کو عزت ملتی ہے۔ اتفاقاً کا مطلب اتفاق سے، بغیر ارادے کے۔ رفیق کا مطلب ہے ساتھی،
دوست، طریق کا مطلب طریقہ، حیات کا مطلب زندگی، یکساں کا مطلب ایک جیسا، عنایت کا مطلب مہربانی، عنایت کا مطلب مہربانی، دوست دار کا مطلب ہے دوست رکھنے والا، دوست دار کا مطلب دوست رکھنے والا، اور حیات کا مطلب بیجا کا مطلب غلط ہے، گلا کا مطلب شکایت ہے، تمیز کا مطلب فرق ہے، عزیز کا مطلب پیارا ہے، نفع کا مطلب فائدہ ہے، بیشتر کا مطلب زیادہ تر ہے۔ ساتھیوں، یہ تھا ایک گھاس اور پودا جو کہ اسماعیل میرٹھی کا لکھا ہوا ہے۔ اور اسماعیل میرٹھی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1844، انتقال 1917۔ کہاں پیدا ہوئے؟ میرٹھ میں۔ اسماعیل ان کا تخلص تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔